رمضان المبارک میں جہاں اور بہت ساری برکات اور رحمتیں ہیں، وہاں ایک بہت بڑی رحمت الہی سنت مؤکدہ اعتکاف کی بھی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی آخر عشر من رمضان حتی توفیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ہر عشرے میں، آخری عشرے میں ہر رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے، حتی توفیہ، موت تک۔ جب اللہ نے موت دے دی، فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے تو چلے گئے، وہ تو ساری دنیا چلی گئی ہے، لیکن زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا آخری اعتکاف نہیں چھوڑا۔ اور وہ اما عائشہ صدیقہ ہی کی روایت میں، جب مکہ میں تھے تو حالات اور تھے، مدینہ منورہ آئے، ریاست اسلامی قائم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہلے سال کے علاوہ دوسرے سال، پہلے سال آتی مسجد نبی بنی تھی، اس کے بعد ہر سال رمضان میں 9-10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے مدینہ میں۔ ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے۔ اس وجہ سے یہ نبی کی سنت ہی نہیں، سنت مؤکدہ ہے۔ جب نبی ایک کام کو لگاتار کریں تو وہ بڑا پکا پختہ عمل ہو جاتا ہے، اور پکا اور پختہ عمل نبی کی سنت ایک زندہ ہو جائے نا، اللہ، اتنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں اس علاقے کے اوپر جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب ٹل جاتے ہیں، اللہ کے قہر و غضب ٹل جاتے ہیں۔ تو رمضان میں جہاں اور نیکیوں کے ذریعے سے اللہ کی رحمت لینے کا ذریعہ ہے، اللہ کی بخششیں لینے کا ذریعہ ہے، اللہ کے عذابوں اور قہر کو ٹالنے کے جہاں اور ذرائع ہیں، ان میں سے ایک بہترین ذریعہ اعتکاف بھی ہے کہ نبی کی سنت کو زندہ کیا جائے تو سنت کی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں، ایک بندے پر نہیں ہوتی ہیں، کل علاقے پر ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا نصیب فرمائے۔ آج امت سنتوں کے معمول سے تو ہٹی ہوئی ہے، بدعات کے معمول میں زیادہ ہیں، رواجوں میں، رسموں میں زیادہ الجھی ہیں، اور نبی کی سنت کی برکات بے انتہا ہوتی ہیں۔ وہ ایک لمبی تفصیل ہے کہ نبی کی سنت سے کتنی بڑی برکت، یہ سنت مؤکدہ ہے کہ اس سنت کی کتنی بڑی برکات۔ ہر سنت کی، میں نے کہا، نبی کا سنت زندہ ہو جائے برکت اور رحمت آتی ہے، قہر و غضب ٹل جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک دفعہ جہاد میں تھے، اللہ فتح دیتا رہتا تھا، چند صحابہ کی جماعت ٹکراؤ میں ہے، فتح نہیں ہو رہا ہے، بار بار ٹکراؤ کر رہے ہیں، علاقہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ امیر لشکر نے ظہر کی نماز سے پہلے دوپہر کو وقفہ ہوا لڑائی کا، امیر نے بٹھا کر سب کو کہا، سوچو بھائی، یہ کوئی کمی ہمارے اعمال میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے فتح کے دروازے بند، رحمت کے دروازے بند، اللہ رب العالمین کی برکت کے دروازے بند ہو گئے، کوئی کمی آ گئی ہے، پتہ کرو اس کا۔ پتہ کیا، سوچے سوچے سوچے، کہنے لگے، اوہو، جلدی میں ہم وضو کر کے نماز پڑھی صبح کی، اور فلاں وقت کی سنت مسواک رہ گئی تھی۔ امیر نے کہا، اب ظہر کی نماز آ رہی ہے، اس سنت کو بھی پورا کرو۔ مدد اللہ کی نبی کی سنت پہ آتی ہے، مدد رحمت اللہ کی نبی کی سنت پہ آتی ہے، فتح کے دروازے کھلتے ہیں نبی کی سنت کے اوپر۔ ہمارا اپنا کیا ہے؟ ہمارا تو کچھ نہیں ہے،
ہم نبی کی سنتوں کو اداؤں کو اپنائیں گے، اللہ کی رحمت آئے گی۔ فرمایا سارے وضو کرو، ظہر کی نماز آ رہی ہے، مسواک کرو، وضو مسواک سے کرو۔ سارے ساتھیوں نے مسواک توڑے درختوں سے تازہ مسواک کر رہے تھے، یا اور ساتھ ساتھ دل میں توبہ، یا اللہ یہ سنت جلد بازی میں رہ گئی تھی، تو ہمیں معاف کرنا۔ ساتھ ساتھ مسواک اہتمام سے کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ جاسوس ادھر سے آ گئے تھے، ٹو لگاتے لگاتے، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ جاسوسوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جنگ تو رکی تھی، ہم سمجھتے یہ تھک گئے، یہ تو اللہ نے ہیبت کتنی ڈالی ہے ان کے دلوں میں۔ جاسوسوں نے واپس جا کر قوم کو کہا مسلمان بڑے سخت ہیں، مسلمان تو ہمارے کھانے کے لیے دانت تیز کر رہے تھے، وہ تو ہمیں پیس ڈالیں گے، وہ اپنے دانتوں کو تیز کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ جا کر رپورٹ سنائی قوم کو، قوم گھبرا گئی، یہ کافر۔ ظہر کی نماز مسواک کر کے، وضو کر کے، پڑھ کر، صحابہ نے نماز پڑھ کر حملہ کیا، اللہ نے فتح کے دروازے کھول دیے۔ دشمن پسپا ہو گیا، دشمن کمزور ہو گیا، بزدل ہو گیا۔ یہ بزدلی ان کے دلوں میں رعب ڈالنے والا کون؟ اللہ۔ کس وجہ سے ڈالا؟ نبی کی سنت کی وجہ سے۔ اگر ایک نبی کی سنت ہم زندہ کریں گے، مسواک کی اتنی بڑی برکت، میں نے عرض کیا یہ مثال میں ذکر کی بات، کہ نبی کی سنت زندہ کرنے میں اللہ نے رحمت رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ اور اگر ہم اس سنت کو، سنت اعتکاف کو زندہ کریں گے، اس وقت پوری دنیا کے اعتبار سے یہ برکت والا سنت آئی ہوئی ہے۔ اگر مساجد کے اندر یہ سنت زندہ کی جائے گی، علاقے پر رحمت آئے گی، علاقے پر برکت آئے گی، سعادتیں آئیں گی، اللہ کا قہر اور غضب دور ہو جائے گا۔ نہیں تو اللہ کی ہم نے نافرمانیاں کر 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 کے اللہ کے ناراضگی کو مول لیا ہوا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس لیے احباب کوشش کرے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے، 10 دن ہیں آخری عشرہ، 10 دن بن جائیں یا 9 دن بن جائیں، آخری عشرہ ہے، تو اس میں اللہ کے گھر آ کر اللہ کا مہمان بن کر اپنے لیے بھی اور قوم کے لیے رحمت اور برکتوں کے دروازے کھلوائیں، اور اللہ کے قہر و غضب سے بچنے کی ایک صورت ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے قہر و غضب سے بچنا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، سچے نبی کی سچی سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر فساد سے ہمیں محفوظ فرما، اپنی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، امتحانوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ ہم کمزور ہیں، امتحانوں کے قابل نہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ امت کے اوپر آئے ہوئے مصائب کو، علام کو، آفات کو، بلیات کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ بخشش والا عشرہ جا رہا ہے، یا اللہ تو ہماری بخشش فرما دے۔ رحمت والے مہینے کے تقاضے کا لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس رحمت اور بخشش والے مہینے کی کما حق حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری بھی بخشش فرما دیں، جو ہمارے اعزا قارب دنیا سے چل بسیں ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، دین کی تابعداری کی توفیق نصیب فرما، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، شیطان کی غلامی سے، نفس کی غلامی سے، اغیار کی غلامی سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ سچے نبی کی غلامی سے اور سچے نبی کے لائے ہوئے دین کی غلامی سے دنیا نکل کر مغرب کی غلامی میں دوڑ رہی ہے، یہود و نصارہ کی غلامی میں دوڑ رہی ہے، سود کی لعنت کے شکنجوں میں جکڑی جا رہی ہے۔ یا اللہ اس ظلم سے قوم کو محفوظ فرما، ان کو پیچھے ہٹنے کی توفیق نصیب فرما، نبی کے لائے ہوئے دین کی اتباع کی توفیق نصیب فرما، اغیار کے شکنجوں سے امت کو محفوظ فرما، سلامت فرما۔ یا اللہ امت کو دین پہ آنے کی توفیق نصیب فرما۔
یا اللہ دینی تقاضوں کو سب کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیچارے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو غیب سے روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکتیں رحمت نازل فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی آسانی سے نصیب فرما۔ تو یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں گھروں میں بیمار یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما، ان کے خدمت گزاروں کو مزید خدمت کا جذبہ نصیب فرما، مسلمان کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا، ایک دوسرے کا غمخوار بنا، یا اللہ مسلمان کو ایک جان بنا دے، مسلمان کو مسلمان کے لیے درد نصیب فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نصرت فرما دیں، یا اللہ ان کو عزت عظمت اور غلبہ عطا فرما، ان کے مقابلے میں صہیونی طاقتوں کو ذلیل و خوار فرما، ان کے پشت پناہوں کو شرمندہ فرما، ان کے اسباب اور اسلحے کے جس کے اوپر ان کو گمنڈ ہے ان کو خاک میں ملا دے، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔